أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج آپ لوگ بڑی ہی اہم چیز پڑھنے والے ہیں، اور وہ ہے گنتی۔ اچھا، گنتی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو گنتی ہوتی ہے اس کو تو عدد بولا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ کو ایسے مصحف میں بھی بہت زیادہ گنتی دیکھنے کو ملے گی تو اس کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے اس کو معدود بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عدد اور معدود، جیسا آپ نے پڑھا نا، جیسے مرکبات ہوتے ہیں تو آپ لوگ پڑھتے ہیں مضاف مضاف الیہ، یا آپ پڑھتے ہیں حرف جر یا مجرور، یا آپ پڑھتے ہیں صفت اور موصوف۔ اسی طرح گنتی کو کہتے ہیں عدد اور معدود، ٹھیک ہے؟ اور باقی کے جو رولز تھے وہ آپ لوگوں نے پڑھے، میں نے اسپیشلی لکھا تھا کہ پڑھیں اور ان کو سمجھیں۔ جی تو آپ ٹیچر نے کیا پڑھے پڑھے؟ جی پڑھے تھے؟ اچھا، اگر آپ نے پڑھے ہیں تو مجھے بتائیے ایک سے لے کر جو ہے اپنا یعنی اچھا ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں جیسے واحد، اور دو کو کہتے ہیں اثنا۔ جی اچھا، یہ جو ہے نا، یہ اس کی اسنان ہی، جیسے آپ لوگوں نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے کہ وہ فارم ہے جو یوں سمجھیں اس کو مرفوع یعنی رفع حالت والی، اور اسنینی بھی کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے منصوب اور مجرور فارم۔ اور یہ جو واحد اور اسنینی ہوتا ہے نا، یہ دونوں فارم میں استعمال ہوتا ہے، یعنی واحد کا بھی، اور گنتی آپ کو مذکر مؤنث دونوں ملتی ہے، واحد بھی ملتا ہے، واحدۃ بھی ملتا ہے، اسی طرح اسنتا بھی ملتا ہے اور اسنانی بھی ملتا ہے۔ تو اسی طرح باقی بھی جو ساری ہے نا، ظاہر ہے جب آپ 10 تک کی گنتی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ویسے جیسے ہماری اردو میں ہوتی ہے کہ سیم سیم چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ویسے ہی عربک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس اس کے بارے میں یہ ضرور جان لیں کہ یہ واحد اور مذکر اور مؤنث دونوں طرح کی گنتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں 3 سے 9 تک کی گنتی میں عربی کی تا کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا؟ ٹیچر نہیں، تا نہیں آئے گی نا 3 سے 9 تک نہیں میں؟ پڑھنا چاہیے، ویری گڈ۔ اور اس کی ریزن آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ ٹیچر اس کے آگے وہ آپ نے لکھا تھا نا، یا نون اور وانون جمع کے لیے لگاتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ 3 سے 9 تک کی گنتی ہم جب پڑھتے ہیں نا عربی کی تا، ہاں تو تا ختم ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، جی جی آپ ہاں، بتائیے۔ تا جو ہے نا ہا میں کنورٹ ہو جائے گی نا، آپ پھر اس کو ثلاثہ بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے، تجوید کا رول بھی ہے نا کہ تا کو آپ ہا میں بدلتے ہیں جب رکتے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے؟ آسان لفظوں میں یہی ہے، یہ بیسیکلی وہی تجوید کا رول جہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب آگے 11 سے 19 تک کی گنتی میں ہم صرف اشرا کی تا کو نہیں پڑھیں گے، گنتی کی تا کو پڑھیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر میں کہوں واحد و اشرا، یا کیونکہ اس میں تو تا ہے ہی نہیں نا، ہم نے 3 سے دیکھ لینا ہے۔ میں اگر کہوں کہ سلاست اشرا، جی اشرا، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سلاست و اشرا، ٹیچر سلاست 3 ہو گیا نا، اشر جو ہے وہ تو 10 کو کہتے ہیں نا؟ بالکل، اور یہ پھر کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اسے دیکھ رہے ہیں نا 11 سے 19 تک کی گنتی، جی جی 13 بھی تو آئے گا نا؟ یہ 13 ہو جائے گا نا پھر سلاسہ اشرا۔ ہاں، اس لیے ہم یہاں پہ اشرا کی تا کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہ اب آپ اشرا پہ رک رہے ہیں، اب آپ ثلاثہ پہ نہیں رک رہے، کیونکہ 13 سے لے کر آگے تک کی گنتی، اپنا 11 سے لے کر آگے تک کی گنتی کیا بن جاتی ہے؟ مرکب اضافی کی فارم میں آ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے نا آپ لوگ پھر اس کو نہیں پڑھ رہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں اشرا کی تا کو۔ وجہ مین ریزن بس وہی تجوید کا رول ہے کہ اب آپ
کیونکہ اس سے وہاں پہ کنیکٹڈ ہیں اور آگے اشارہ پہ رک رہے ہیں. اشارہ پہ جب آپ رکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ اس کی تا کو نہیں پڑھیں گے, وہ ڈیفینیٹلی اس میں ہو جائے گا. لیکن کیونکہ یہ عربی کی گنتی ہے اس لیے یہ جب مذکر فارم میں ہوتی ہے تو اشارہ ہوتی ہے, اور جب مؤنث فارم میں ہوتی ہے تو اشارتا ہوگی, اور اس کے بعد یہی ہوگا کہ اگر ہم مؤنث وہاں پہ لگا رہے ہیں تو ہم اس کی جو تا ہے اس کو ہا میں کنورٹ کریں گے آخر میں, تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. کلیئر ہے یہاں تک آپ لوگوں کو؟ جی یہ ثلاثہ کی تا پڑھیں گے, ثلاثہ تا اشارہ کہیں گے جی یا اس کی تا تو ثلاثہ پڑھیں گے. اشارہ کہیں گے؟ نہیں ثلاثت تا کہیں گے, وہ اس لیے کہیں گے کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں نا پڑھنا. جیسے ہم بولتے ہیں عربک, جو عربک والی جو آپ بولتے ہیں نا عربی یا گنتی, وہ ان کی مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے زبان کی جو ہوتی ہے نا روانی, اس کو دیکھا جاتا ہے نا, بولنے میں کچھ بھی ہو. تو وہ یہ ہم لکھنے کی بات کریں کہ جب آپ لکھیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے آپ اگر آپ عرب چلے جائیں تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ پتہ نہیں ان کا ایکسنٹ کیا ہوگا اور وہ کس طرح پڑھیں گے, اس میں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا نا. لیکن جو رولز ہیں وہ یہی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں اب اگر تجوید میں اگر آپ پڑھتے ہیں کہیں پہ قرآن پاک کا کوئی بھی کنیکٹڈ ورڈ لے لیں تو آپ پہلے کو تو پورا پڑھتے ہیں نا, جب اگر کہیں پہ رکنا پڑے تو آخری پہ رکتے ہیں نا. جی ایسا ہے نا. ہاں یہ بالکل وہی چیز ہے, کیونکہ اب ثلاثت اشارہ اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ ثلاثت تو لازمی پورا پڑھیں گے نا, کیونکہ اس کے ساتھ اشارہ کنیکٹڈ ہے, ورنہ تو وہ 13 نہیں بنے گا. اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے ہم پہلے کہیں ثلاثہ پھر کہیں اشارہ, ایسا تو نہیں کہیں گے نا ہم. صحیح, جی جی ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے 21 سے لے کر آگے 29 تک کی گنتی میں ہم پیش کی تنوین لگائیں گے سوائے اگر اسنینی کہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے نیچے زیر لگائیں گے. اسنینی کس لیے میں نے لکھا ہے یہاں پہ, اسنینی ظاہر منصوب اور مجرور فارم ہے, اور اگر اسنانی ہوگی تو اس کی آپ کو پتہ ہے آنی فارم کس کی ہوتی ہے, مثنیٰ کی ہوتی ہے نا. مثنیٰ بھی ہوگا اور رفع فارم بھی ہوگی, تو ہم کیا کہیں گے اسنانی و عشرون. ٹھیک ہے, اگر دوسری ہوگی تو ہم پھر اس کو گنتی میں ہم پیش کی تنوین لگائیں گے, جیسے ثلاثتن و عشرون یا احد و عشرون, جیسے 21 ہوا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ چلیے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گی. کہ جیسے آپ 21 سے لے کر 29 تک کی گنتی میں آپ گنتی کے اوپر تنوین لگائیں گے سوائے اسنینی یا اسنانی کے, کیونکہ اس میں آتا ہی نہیں ہے تنوین نا, وہ آنی اور اینی ساؤنڈ کے ساتھ ہے نا. باقی سب کی آپ گنتی میں تنوین لگائیں گے, لیکن جو اشرا ہوگا وہ تو عشرون میں یا عشرین میں بدل جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے عشرون ہوتا ہے مرفوع فارم اور عشرین کیا ہوتا ہے منصوب یا مجرور فارم. یعنی اگر آپ گنتی کریں نا, جیسے ہے یہ احد و عشرون, اسی طرح آپ کر سکتے ہیں احد و عشرین, دونوں طرح سے ٹھیک ہوگی گنتی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی جی ٹیچر اب سمجھ میں آ ہاں, واو گئی. نون یا یا نون لگے گا. واو نون سے بھی بن سکتا ہے عشرون اور یا نون سے بھی بن سکتا ہے عشرین. اب دیکھیں نا, جیسے ہے نا 40 کی گنتی ہے 40, اور اسی طرح 50 کی گنتی ہے وہ 50 بھی ہو سکتا ہے, 50 بھی ہو سکتا ہے. اس طرح 40 جو ہے وہ 40 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جی اب مجھے آپ گنتی سنائیں 1 سے 10 تک. آپ نے یہ سلائیڈ بھی شیئر کی ہوئی ہے, اس کو دیکھیں, مد نظر رکھیں, اور جو ہے مجھے گنتی سنائیں. نمبر 1 پہ جو سسٹر ہیں پہلے وہ سنائیں. ٹیچر میں ہی ہوں نمبر 1 پہ. چلیں آپ بھی سنائیں. اچھا نمبر 1 ایک کو کہتے ہیں واحد یا احد, ویری گڈ. 2 کو اسنین, 3 کو اسنین, ثلاث. کیونکہ ہم اسنین پڑھیں گے کیونکہ تیسرے حرف کی حرکت پہ زبر ہے نا, وہی حمزۃ الوصل والا یہاں پہ قانون آ گیا. اسنین, اچھا اسنین, اسنین اسنین, اسنین اسنین یا اسنین. جی. اور 3 کو کہتے ہیں ثلاثہ, ہاں 4 اربع, ہاں 5 خمسہ, ویری گڈ. 6 جو ہے وہ
टीचर सबा कहते हैं, सित्ता। सित्ता, ओके सित्ता, और सात को कहते हैं तिस्आ। नहीं, सात सबा, थोड़ा सा याद है, सित्ता, तिस्आ, आठ को सबा सात को कहते हैं। अच्छा, कहते नहीं है सबा समावातिन, इससे याद रखें इसको, सात आसमान, सबा समावात। हाँ ठीक है, सबा सात और सित्ता 6 जी, सित्ता 6 सबा 7 और तिस्आ नहीं, तिस्आ समानी या तिस्आ क्या टीचर, वो 8 का समानिया, समानिया है 8 को, और 9 को तिस्आ, यस, और 10 को अशर। हाँ, अशर भी और अशरा भी, ठीक है, अशरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 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 सिस्टर सलमा सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाहिद अहद एक को बोलते, इस्नैन 2 को बोलते, और सलासा 3 को बोलते, और अरबा 4 को बोलते, खमसा 5 को बोलते, दस्ता 6 को बोलते, सबा 7 को बोलते। नहीं, सिस्टर सलमा 6 को जो है ना, 6 को सबा नहीं बोलते, सित्ता बोलते हैं। अच्छा, तिसा नहीं, सित्ता 9 को बोलते हैं। अच्छा, सिता ओके, हाँ करेक्ट, तिसा और तमाम समानिया समा, ठीक है, 8 को समानिया, निसा 9 को बोलते, अशरा 10 को बोलते। हाँ जी सिस्टर सलमा 9 को बोलते, तिसा 9 को बोलते, और अशरा 10 को बोलते मैम उस्ताजा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें देखें, वाहिद की जो है ना, मैंने आपको ये बताया कि गिनती आपकी मुजक्कर भी होती है और मुअन्नस भी होती है। अब जब इसकी मुजक्कर पढ़ेंगे तो वो हो जाएगी सलासा की, हो जाएगी सलास, अरबा की होगी अरबा, खमसा की होगी खम्स, और इसी तरह सित्ता की होगी सित्तुन, सब इस तरह हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग ने याद मुजक्कर में आ गया, और ता लगाए तो मुअन्नस पे आता था मरफू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब जज़ाकल्लाह खैर। जी, 1 को कहते हैं वाहिद अहद, वेरी गुड। 2 को कहते हैं इस्नानी या इस्नाइन, इस्नानी। 2 को कहते हैं इस्नानी, 3 को बोलते हैं सलासा, 4 को बोलते हैं अरबा, वेरी गुड, 5 को बोलते हैं खमसा, 6 को बोलते हैं सित्ता, वेरी गुड, और 7 को बोलते हैं सबा। वेरी गुड सिस्टर। 8 को बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं? समानिया। 8 को बोलते हैं समानिया, 9 को बोलते हैं तिस्आ, और 10 को बोलते हैं अशरा। उसको बोलते हैं अशरा। जी के शीन है ना, हाँ वो सुकून नहीं है। वेरी गुड सिस्टर, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट सिस्टर इंशाल्लाह। जी सर, वाहिद अहद
ایک، اثنینی دو، ثلاثہ تین، اربعہ چار، خمسہ پانچ، ستہ چھ، سبعہ سات، ثمانیہ آٹھ، تسعہ نو، عشرہ 10. ویری گڈ سسٹر مریم، ویری گڈ، ماشاء اللہ. نیکسٹ انشاءاللہ، نیکسٹ سسٹر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک، واحد احد. دو، اسنان. نیکسٹ سسٹر. مجھے عفت کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر عفت لائٹ چلی گئی ہے کیا؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر عفت. ہاں میں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر عفت سنائیے. واحد احد ایک، ویری گڈ. اسنان دو، ثلاثہ تین، اربعہ چار، خمسہ پانچ، ستہ چھ، سبعہ سات، ثمانیہ آٹھ، تسعہ نو، عشرہ 10. ویری گڈ سسٹر عفت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ سسٹر. نیکسٹ سسٹر ہے ہمارے ساتھ. ہاں سسٹر امنا ہے. آمنہ، سسٹر آمنہ آپ پڑھیں گی؟ چلیں سسٹر آمنہ کا سبیہ آپ پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر سبیہ. واحد احد 1، اثنين 2، ثلاثہ 3، اربعہ 4، خمسہ 5، ستہ 6، سبعہ 7، تسعہ 8، ثمانیہ 8، تسعہ 9، عشرہ 10. جی جی. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا ستہ اور تسعہ کا فرق اس طرح یاد رکھیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ستۃ ایام میں. جی کچھ جو ہے نا آپ لوگ اپنے اگر ذہن میں کچھ نہ کچھ ہاں بنا کے رکھیں گے نا ذہن میں کہ اچھا یہ آیت ہم نے پڑھی قرآن پاک میں، اس پہ آسانی رہتی ہے. کیونکہ سب سے مشکل ہمیں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ اپنا اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب ہم تسعہ اور ستہ کا فرق ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ دونوں ملتے جلتے ہیں نا، آگے پیچھے سیم ہی ان کے وہ ہیں. تو اس لیے آپ لوگ جو ہے نا اس کو کرتے ہیں، اس کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا. لیکن اس طرح اگر آپ یاد رکھیں گے نا آیت کے حوالے سے، پھر آپ لوگوں کو فرق یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک، واحد. دو، تین، سنین. تین، ثلاثہ. چار، اربعہ. پانچ، خمسہ. چھ، سبع. اور سات، سب نہیں سبع. چھ ستہ 6 ستہ 7، جیسے آپ نے کہا سبع سماواتے سے یاد رکھیں. اور 8 کا بتا دیں. ثمانیہ ارمانیہ ثمانیہ سا میاں. اور 9 بھی نہیں. اور 10 جو ہے وہ عشرہ. 9 بھی تسعہ. 9 اور 10 عشرہ یا عشرہ. ویری گڈ ویری گڈ. بالکل ایسا ہی ہے. چلے ماشاء اللہ. سسٹر آمنہ آپ کی جو ہے نا ویڈیو وہ ہے آن، اس کو آف کیجیے. اچھا سوری جی. ایک منٹ. اچھا اب جو ہے نا ہمارے پاس ہے، اب آگے کی گنتی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ سلائیڈ شیئر کیجیے سسٹر سائیکا. جی آپ کو معلوم ہوگا اس پہ لکھا ہوا آ رہا ہے وہ 11 والا 12 والا، جو ایک آپ کو احد عشرہ والی آ رہی ہے. جی میں دیکھتی ہوں. یہ والی
नहीं ये तो वही है ना, ये तो 110 आ गई नहीं, ये तो 110 तक आ गई, सॉरी दूसरी। मैं आपको दोबारा भेजूं, मैं दोबारा भेजूं? नहीं मुझे मेरे पास है वो जरा कट्टी सारी है ना, तो जरा मुझे देखने में मुश्किल हो रही जी। ये देखें ये वाली, नहीं ये तो इसमें बताया गया कि आपने किस तरह, जैसे हमने कहा था ना कि उसकी ता को निकालना, ये तो वही चीज है जो मैंने एक्सप्लेन की ना पहले आपको। और मैंने आपको बताया कि जो आपके वो होंगे ना, जैसे 20 से लेकर 20 आगे 30 40 50, यानी ये वाले जो हैं वो आते हैं या नून फॉर्म में भी और आनी फॉर्म में भी, अपना एक ये वाली है, ये भी वही चीज है, बिल्कुल वही है, लेकिन ये है अब 11 से आप लोग यहाँ पे 19 तक की गिनती को करेंगे। आपको इंस्ट्रक्शन क्या दी जा रही है कि तमाम काले रंग के अल्फाज को अशरा के साथ जोड़ दें। अशरा यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन बाहर लिखने में, यानी इससे हमें ये पता चला कि जब अरब पढ़ते हैं, जैसे आम ज़बान में बोल रहे होते हैं तो वो अशरा बोल देते हैं, लेकिन वैसे हम देखें तो ये अशरा होता है। ठीक है, वो सॉरी अशरा जो है ना वो है मुज़क्कर, और अशरा जो लिखा हुआ है ये है मुअन्नस, ये फर्क है। ठीक है, और वैसे मैंने कहीं पे इसको अशरा ही पढ़ा है, यानी शीन के ऊपर भी फतह लगती है, रा के ऊपर भी फतह होती है, लेकिन आगे गोल ता भी होता है, इस तरह भी पढ़ा हुआ है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। फिर इसको हम टैली करेंगे इंशाल्लाह मुसहफ में। मेरे ज़हन में से नहीं रहा, मैं निकाल नहीं सकती इस वक्त, तो मैं निकाल के फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कंफर्म करूंगी। आपने मुझे शेयर करूं और कोई। अच्छा, अब जो है ना हमने जैसे ही ये 11 की चला गया जी, देखना था भी आपने इसको, आप लोगों ने से सुनना है ना, ऐसे तो नहीं आपको फिर जाने देना मैंने। फिर वो वाली शेयर करूं? हाँ वही शेयर कीजिए, बल्कि आपके पास अब ये, हाँ वही शेयर करेंगी, तो हम पहले वो वाली कर लेंगे और उसके बाद ताकि आप वो वाली कर देनी है। ठीक है, क्योंकि हम जल्दी से फिर इंशाल्लाह वाइंड अप की तरफ जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको आप लोगों का पूरा टाइम ही देना चाहती हूँ, और उसके बाद ही मैं वहां से भी, आज कोई बात नहीं, उनको भी जी। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि तमाम काले रंग के अल्फाज को अशरा के साथ जोड़कर अरबी में तर्जुमा करेंगे। कैसे? अब पढ़ेंगे आप अहद अशरा तो ये 11 हो गया, अगर आप पढ़ेंगे इसनाता अशरा तो ये 12 हो जाएगा, और अब आप पढ़ेंगे सलासाता अशरा तो 13 हो जाएगा। इसी तरह आपने पहले अपना इसको पढ़ना है जो आपकी 1 से 9 तक की गिनती है, और उसके बाद आगे अशरा को लगा लेना है, तो आपकी इस लेवल की ये आपकी गिनती बन जाएगी। अब पहले सिस्टर साइका आप शुरू कीजिए अहदा अशरा से अशरा तक। अहदा अशरा 11, अस्नता अशरा 12, सलासा अशरा 13, अरबाअता अशरा 14, खमसाता अशरा 15, सित्ताता अशरा 16, सबआता अशरा 17, समानियता अशरा 18, तिस्आता अशरा 19, और फिर इशरून ही कहेंगे ना इसको, 20 को। बिल्कुल इशरून या इशरीन दोनों ही सही जी है। ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। चले नेक्स्ट भी इसी तरह सुनाइए और जल्दी जल्दी सुनाइए। सिस्टर सलमा आपकी टर्न है। सिस्टर सलमा किधर हैं आप? टीचर वो नहीं है, फिर चलें सिस्टर सलमा, चलें हिजाब आप पढ़ लें, फिर उनको बाद में पढ़ा लेते हैं। अच्छा सित्ता अशरा 11, नहीं अहद अशरा, अहद कहते हैं ना एक को, हाँ पहले अच्छा अहदा अशरा जी, फिर अशरा तिस्आ अशरा
نہیں اسنا، یہ دیکھیں اسنا ہم نے 2 کے لیے بولا تھا نا، جیسے آپ 11 12 اس طرح میں پڑھتے ہیں. ہاں جی اسی طرح آپ عربک میں اسی طرح کرتے جائیں ترتیب سے. جی. سبع عشرہ. نہیں سسٹر حجاب اب آپ کریں گی. دیکھیں آپ نے یہ جو آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، اسکرین اوپن ہے آپ کی؟ جی. اچھا تو آپ کو یہ سرکل نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مثال آپ کو دی گیا ہے احد عشرہ، اوپر ٹاپ پہ دیکھیے احد عشرہ پھر 11 لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ہم نے ملانا ہے نا تو ہم ترتیب سے جائیں گے. 11 کے بعد 12 آتا ہے، 12 کے بعد 13 آتا ہے، اس طرح ہوتا ہے نا اردو میں. تو اب آپ پہلے احد عشرہ کر کے پھر آپ کریں گی اسنتا یا اسنا عشرہ، پھر ثلاثہ پہ آئیں گی، ثلاثہ کو عشرہ کے ساتھ جوڑیں گی، پھر اربعہ کو عشرہ کے ساتھ جوڑیں گی. اسی طرح خمسہ سے لے کر پھر ستہ تک پہنچ جائیں گی، 19 تک. یہ سارے سرکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو زوم کیجئے اور اس کے ساتھ ملاتے جائیں. جی. ایک منٹ. جی سسٹر جی. اچھا اگر آپ نے ابھی اس کو دیکھنا ہے تو ہم کسی اور کو لے لیں. نہیں میں جی میں کھول. اچھا اچھا واحد عشرہ. دو کو کیا کہیں گے؟ 2 کو کہیں گے اسنا. اسنا عشرہ. اسنا اور پھر عشرہ. کہیں گے ثلاثہ عشرہ 13 کے لیے. ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ، خمسہ عشرہ، ستہ پھر عشرہ، ستہ عشرہ، سبع عشرہ. 8 کو کیا کہیں گے عربی میں؟ ثمانیہ. ثمانیہ عشرہ. تسعہ عشرہ اور عشرون. ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیں نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. میں پڑھتی بنائی پڑھی ہوا لائٹ چلے گی تھی میم. جی پڑھیے. احد عشرہ، احد عشرہ، اسنا عشرہ، ویری گڈ. ثلاثہ عشرہ، اربعہ عشرہ، ویری گڈ. خمسہ عشرہ، ستہ عشرہ. ٹھیک ہے تا کو پڑھتے رہیں گے. عشرہ جی، اور سبع عشرہ، ثمانیہ عشرہ، عشرہ. اور آپ 19 کے لیے کیا کہیں گے؟ جی 19 کے لیے کیا بولیں گے؟ 19 کے لیے تسعہ عشرہ. ہاں ویری گڈ. اور 20 کو کیا بولیں گے؟ 20 کو عشرہ بولے تھا. عشرہ 10 کے لیے تھا نا وہ. 20 کے لیے میں نے آپ کو بتایا وہ نون یا جانون لگے گا، عشرون یا عشرین. عشرون نون آخر میں بولیے. عشرون. ہاں جی. اور یا اگر منصوب اور مجرور فارم میں گنتی کریں گے تو پھر ہم کہیں گے عشرین. بالکل. نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. جی استاذہ احد عشرہ